امریکی سفارت خانے کے قریب جو ہے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے. رائٹرز اور AFP کے مطابق جائے وقوع پر فائر فائٹرز اور ایمبولینسز جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کویت میں واقع امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ سفارت خانے کی طرف اس وقت مت آئیں, گھروں کی نچلی منزل پر پناہ لیں, کھڑکیوں سے دور رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ جو ہے بدستور اس وقت موجود ہے. ادھر دوسری جانب بحرین کے دارالحکومت منامہ میں, قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اور متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں. امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دوحہ اور دبئی میں متعدد زوردار دھماکوں اور جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں جو ہیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں. عراق کے خود مختار کرد خطے کے دارالحکومت اربیل میں بھی شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ذرائع کے مطابق عراقی فضائی دفاعی نظام نے اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی وہاں پہ بھی کارروائی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کویت کی سرکاری خبرہ ایجنسی کے مطابق کویت سٹی کے قریب مینا الاحمد ریفائنری میں ملبہ گرنے سے 2 کارکن جو ہے زخمی ہوئے ہیں. بحرین کی وزارت داخلہ نے فضائی حملے کے سائرن فعال کرنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی ہے, جبکہ منامہ کو ملانے والا شیخ خلیفہ بن سلمان پل عارضی طور پر جو ہے وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے. اور خطے میں جاری حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ اس وقت نافذ ہے اور شہریوں کو مدعات رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو یہ تمام مسلم ممالک ہیں جن جگہوں کے اوپر جو ہے امریکن بیسز وہاں پہ موجود ہیں. ایران کی جانب سے جو ہے وہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹرکی کی نیوز ایجنسی نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ پہلا F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے امریکہ کا وہ گر چکا ہے, اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. یہ دور سے یہ لڑاکا طیارہ جب گرنا شروع ہوا تو اس کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی. اب اس وقت یہ نہیں پتا کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے, اس کو کوئی میزائل ہٹ کیا ہے, کوئی میل فنکشن ہوا ہے, لیکن obviously these are very very embarrassing ویژولز فار دا امریکنز کہ ان کا F-15 لڑاکا طیارہ. اچھا یہ F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے یہ کوئی عام لڑاکا طیارہ نہیں ہے, مطلب اس کی بڑی ہسٹری ہے امریکن ایئر فورس کے ساتھ, اور اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی $900 ملین بنتی ہے. ایک لڑاکا طیارہ اپروکسیمیٹلی 900 سے لے کے $950 ملین تک جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے. تو یہ لڑاکا طیارہ جو ہے یہ اس کی گرنے کی فوٹیج جو ہے وہ ترکیہ ٹوڈے نے جو ہے آلریڈی نشر بھی کر دی ہے کہ یہ اس کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد جس جگہ کے اوپر یہ گرا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ویری امبیرسنگ فار امریکہ. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ کویت میں, یہ بیسیکلی کویت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر امریکی F-15 لڑاکا طیارہ جو گرا تھا اس کے پائلٹ نے وہاں سے ایجیکٹ کر لیا تھا. تو اس نے جو ایجیکٹ کیا تھا بعد میں اس کو ریکور کرتے ہوئے جو ہے ایک گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے جو ہے اس کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا. یہ ویژولز بھی جو ہیں وہ آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سامنے آ چکے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اس کی مدد کی اور اس امریکن پائلٹ کو جو ہے وہ ایکچولی کس طرح طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ امریکی ایمبیسی جو کویت کے اندر موجود ہے اس کے پاس سے یہ فوٹیج جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور آپ دھوئیں کے بادل دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا بڑا وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے امریکن ایمبیسی کے پاس. اب یہاں پہ آگ لگائی گئی ہے, یہ دھماکہ ہوا ہے, اس وقت اس کے بارے میں کلیئر کٹ کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہ ویژولز جب جا رہے ہوں گے دیز آر ناٹ گڈ ویژولز فار دی امریکنز. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ویتنام کی وار ہوئی تھی نا, تو ویتنام کی وار کے دوران سب سے زیادہ امریکہ کا جو کرٹیسزم ہوا تھا وہ امریکہ کے اپنے اندر سے ہوا تھا, اور یہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے اس کو سب سے زیادہ کرٹیسزم ایکچولی امریکہ کے اپنے اندر سے ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑی شدید تنقید کی گئی ہے کہ آپ نے بلا وجہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. اور ظاہری بات ہے جس طرح یہ میں ویژولز آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ویژول صرف میرے پاس نہیں ہے, اوبویسلی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہے ہیں, امریکنز بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا رہے گا اگر اس طرح کے ویژولز جو ہے وہ نظر آئے کہ ایمبیسیز کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں, یا وہاں پہ میزائل حملے ہو رہے ہیں, یا ان کے لڑاکا طیارے اس طرح گر رہے ہیں, یا فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو یہ ان کے لیے اور بھی زیادہ امبیرسنگ ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بحرین کی فوٹیج ہے, یہ بھی جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یروشلم سے جو ہے یہ فوٹیج اور تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں میزائل حملہ جو ہے وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گاڑی جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا. اب اور یہ روڈ سائڈ کے اوپر جو ہے یہ تباہی وہاں پہ نظر آ رہی ہے. آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا اس گاڑی کے اندر کوئی ایسی شخصیت تھی جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے, یا یہ ایک رینڈم جو ہے وہ میزائل تھا جو آ کے ہٹ ہوا اور اس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جناب لبنان کی یہ فوٹیج ہے جہاں پہ بیروت سے جو ہے وہ لوگ اس وقت نکل رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. رش آپ سڑکوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس جگہ کو ویکیٹ کر. روتری ایئر بیس کی ہے اور قبرص کے اندر جہاں پہ سائرنس کی آوازیں بھی جو ہیں وہ دور سے آ رہی ہیں, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈرون حملے میزائل حملے جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. جہاں پہ سعودی عرب کی جو ایک بڑی مشہور آئل ریفائنری ہے ارامکو, اس کی ریفائنری کے اوپر بھی جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے.
اور اس دھماکے کے نتیجے کے اندر جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ارامکو جو ہے نا وہ سعودی عرب کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کا کراؤن جول کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی، بلکہ اس کے آپریشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب ان کی جو آئل ریفائنری وہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5.5 لاکھ آئل کے بیرل جو ہیں وہ یہاں سے پروڈیوس کیے جاتے ہیں. میجر آئل ایکسپورٹ ہب اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے اس کی ریفائنری کے اوپر جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے اور دھماکہ ہوا ہے. ابھی ظاہر بات ہے کلیئر نہیں ہے کہ دس واز اے میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیک، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کی آئل ریفائنری کو بھی جو ہے وہ اس طرح ہٹ کیا گیا ہے. ممالک کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، جو دیگر مسلم ممالک کے اوپر، چاہے وہ ہم عراق کی بات کریں، چاہے ہم سعودی عرب کی بات کریں، قطر کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، ان تمام جگہوں کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے پریشرز بھی امریکنز کے اوپر جائیں گے کہ جناب یہ جنگ جو آپ نے کھول دی ہے، ہمارا اس کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات، خاص طور پہ دبئی، ابو ظہبی، ان کی جانب سے بھی یہ پریشرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے بمباریاں شروع کر دی ہیں، کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے، بمباریاں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے ان ملکوں کے پریشر بھی جو ہے وہ امریکنز کے اوپر جو ہے وہ جانا شروع